کیا اگلے الیکشن میں آپ کو ہم کنٹیسٹ کرتے ہوئے دیکھ سکیں گے کسی سیاسی جماعت کی طرف سے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو ماحول ہے بڑا مشکل ہوگا اس میں الیکشن میں اترنا آپ کے لیے بھی اور فیس کرنا ان تمام مسائل کو؟ نہیں، میرا تو ارادہ نہیں ہے کسی بھی طرف سے لڑنے کا. نہیں، آئی ایم نیئرنگ 80 اینڈ آئی ہیو اے موٹر پرابلم. تو وہ بٹ یہ ہے کہ ابھی تو الیکشنز پہلے ہو تو جائیں. یہ بھی ایک سوال ہے. ابھی تو جس کو انہوں نے اندر بند کیا ہوا ہے نگران اور اس کے مخالف جو ہے نون لیگ وغیرہ، اس سے ڈرتے جا رہے ہیں. اس کا قد بڑھتا جا رہا ہے. جس کو گرفتار کر کے رکھا ہوا ہے اس کا قد بڑھتا جا رہا ہے. اور وہ اسی وجہ سے بڑھتا جا رہا ہے کہ اس کو یہ اس پہ سارے مل کے اور اس کے ورکرز پہ اور کارکنوں پہ بھی ان کو حراست میں رکھ رہے ہیں. ان کے ساتھ ان کو پولیس کے چھاپے وہاں پڑتے ہیں جہاں وہ بیٹھے ہوں یا رہتے ہوں، اور بیویوں کو بھی تنگ کرتے ہیں. تو یہ جو کچھ کرا رہے ہیں یہ نگران اور ان کے یہ جو نون لیگ کے نون سے نگران ہے اور نون سے ہی نون ہے، تو اس لیے یہ بھی ایک ہی ہے اور تسلسل ہے. تو اس وجہ سے یہ اب گھبراتے اس لیے الیکشن سے کہ جتنی دیر اس کو اندر رکھتے ہیں وہ اس کا قد بڑھتا جاتا ہے. اچھا، یہ سر جو نواز شریف صاحب کے کیسز ہیں، میں چاہوں گی اس کے اوپر بھی کچھ آپ کا تبصرہ لے لوں. کل عزیزیہ ریفرنس کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہیئرنگ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ یہ جو 10 والیوم بنائے گئے تھے العزیزیہ اور دوسرے ریفرنسز میں، وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ نہ آپ نے انکوائری ٹھیک کی، نہ آپ نے چارج فریم ٹھیک کیا. یہ ساری چیزیں اب کیوں سامنے آ رہی ہیں؟ یہ جو 5 سال پہلے پوری ایکسرسائز ہوئی تھی، اس وقت کی انویسٹیگیٹو ٹیمز کیا کر رہی تھیں، اور اس وقت کی کورٹس نے کیوں نہیں اس کے اوپر کامنٹ کیا؟ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، میں 2-3 سال سے کہہ رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں، اور کیونکہ ایک انہوں نے ایک بنایا ہے افسانوی بات نون لیگ نے. وہ کیا بنائی ہے کہ جی پیناما سے چلے تھے، اقامہ میں آ گئے، اقامے میں آ گئے، پنامے میں چلے تھے، اقامے میں آ گئے. او بھائی صاحب، اقامہ تو بہت بڑا جرم ہے. میرا خیال ہے پناما میں جو جرم ہے اس سے بھی بڑا. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. آپ سوچیں اقامہ ہے کیا. آپ نے تنخواہ لی ہو یا نہ لی ہو، یہ سوچیں. اقامہ ہے ایک سرٹیفکیٹ کہ یہ جو شخص ہے کسی اور ملک کا ہے لیکن میرے ملک میں یہ ملازمت کر رہا ہے، میرے ملک میں یہ ملازم ہے. اب امریکہ یہ برطانیہ اجازت دے گا اپنے پرائم منسٹر کے کو وہ تنخواہ لے یا نہ لے؟ وہ ریلائنس گروپ کا، انڈیا کے ریلائنس گروپ کا جنرل مینیجر لگا ہوا ہو؟ یا اجازت دے گا موڈی جا کے آسٹریلیا میں کوئی فارم لینڈ لے کے اور اس کی ہیڈ فارمسٹ ہو اور فارمر ہو اور وہ تنخواہ نہ لیتا ہو کیونکہ میرے بیٹے کی یہ فارم ہے، میں نہیں لیتا پر میں یہاں سے اقامہ ایک طرح سے ریزیڈنس پرمٹ لے رہا ہوں. پھر اس اقامے کے ذریعے جو یہ عربیوں کے اقامے ہیں، یو اے ای کا اقامہ ہے، اگر آپ نے اقامہ یو اے ای کا لے لیا تو اس کا اصل آپ کو تنخواہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کی بدولت لکسٹنٹائن میں، کیمن آئلینڈز میں، سوئٹزرلینڈ میں، آئل آف وائٹ میں اور پیناما جیسی ریاستوں میں بینک اکاؤنٹ، خفیہ بینک اکاؤنٹ لاکھوں کروڑوں ڈالرز کے کھلوا سکتے ہیں. اور یہ اصل اقامے کا پرپز ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے تنخواہ لی کہ نہیں. اقامہ ایک سرٹیفکیٹ ہے جس سے آپ کو لکسٹن ٹائم میں آپ $200 ملین رکھنا چاہیں تو رکھا دیں. وہ بڑی خوشی سے رکھتے ہیں، لیتے ہیں. اچھا اعزاز وہ اقامے کو سمجھتے ہی نہیں ہیں یہ لوگ. نہیں سر، اس کو تو ایک مذاق انہوں نے بیسیکلی بنایا ہوا تھا کہ یہ تو ایک پرچہ ہے جس کے اوپر ہم نے صرف بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی سزا بھگتی ہے.